عظيم جاء من وحي. اللهم صل على سيدنا ومولانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روي انه عليه الصلاة والسلام قال من ترك الصلاة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب في النار حقبا والحقب 80 سنة والسنة 860 يوما كل يوم كان مقداره 1000 سنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار 80 سال کی ہوتی ہے اور ایک سال 360 دن کا اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار 80 سال کی ہوتی ہے اور ایک سال 360 دن کا اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 سال ہوئی. حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں. اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری یعنی 80 سال. در منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال ہجری رحمہ اللہ سے دریافت فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے. انہوں نے کہا کہ حقب 80 سال کا ہوتا ہے اور ہر سال 12 مہینے کا اور ہر مہینہ 30 دن کا اور ہر دن 1000 سال کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 سال منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے اور ایک سال 360 دن کا اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا. یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے. اتنے سال یعنی 2,88,00,000 سال جلنے کے بعد نکلنا ہوگا وہ بھی جب ہی کہ اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم اور زیادہ حدیث میں آئی ہے مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے اس لیے یہ مقدم ہے. دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو. امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے قرۃ العیون میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی محروم نہ کر. پھر فرمایا جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ نے کے استفتار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں. ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف اللہ رب العزت قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم یعنی دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا. ایک حدیث میں یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا من جملہ ان کے نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے
فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آ جا میرے پاس، آ جا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سام ہے جو اونٹ کے گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام جب الحزن ہے اور بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ ہاں مولائے کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے وقت ایک تیلی قبر میں گر گئی۔ اس وقت خیال نہیں آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا۔ قبر کو کھولا تو وہ آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر نماز چھوڑنے کی جو وعید ذکر ہوئی ہے یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے وقت پر ہر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی سارے عالم کی سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی 100% زندگی کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین ہماری زندگی میں آئے، آپ کی زندگی میں آئے، ہمارے گھر بار کی زندگی میں آئے، بچوں بیوی کی زندگی میں آئے، اور مرد عورت کی زندگی میں آئے، کالے گورے کی زندگی میں آئے، اپنے پرائے کی زندگی میں آئے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلا جائے، کیونکہ یہ دنیا کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے، گھر کو ماحول کے اندر رہتے ہوئے اور بیوی بچوں کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے، تجارت وزارت کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ جب ہم اور آپ ماحول کے اندر جائیں گے، دین کے ماحول کے اندر جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بھائی اس دین کو سیکھنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا۔ دیکھو علماء کو اللہ نے پیدا فرمایا، طلباء کو اللہ نے پیدا فرمایا، قرآن کریم کے دروس کی وجہ سے، احادیث کے درس کی وجہ سے، اسی طرح اور بھی بہت آسان فرمائے۔ دعوت تبلیغ کا ایک بہترین راستہ، ایک ذریعہ اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے کھول دیا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جا سکتا، میں غریب ہوں میں نہیں جا سکتا، میں امیر ہوں میں نہیں جا سکتا، میرے پاس گھر نہیں ہے میں نہیں جا سکتا، میرے پاس کپڑے نہیں ہے میں نہیں جا سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہے میں نہیں جا سکتا۔ بھائی یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرو، وتوکلت علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنے دین کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بھئی یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت اللہ نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہر کلمہ گور مسلمان کا کام ہے۔ ہم اور آپ خود بھی اس کو سیکھیں، اس پر چلیں، اس کو کریں اور اوروں تک اس بات کو پہنچائے جو پانی کی پیاس کی طرح جو ہے نا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی محنت کے لیے، اپنے راستے کے اندر دیر و دور کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شب برات کی رات ہے، مبارک رات ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے، یار دوستوں کے لیے، گھر بار والوں کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ کریم اللہ ہم پہ رحم فرما، کریم اللہ ہم پہ رحم فرما، کریم اللہ ہم پہ رحم فرما۔ یا اللہ
حالت میں نہیں کہ آپ مجھ پر رحم فرمائے، لیکن پھر بھی یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، یا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ کریم اللہ جن جن نے ان مبارک راتوں کے اندر محنت کرنی ہے، یا اللہ ان کے محنت کو شرف قبولیت عطا فرما، ان کے عبادات کو قبول فرما، یا اللہ جو آپ سے لینا چاہے یا اللہ مانگنا چاہے اس کو عطا فرما دے، یا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد آمین برحمتک یا ارحم۔